نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 344 اس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ متی وجبت لک النبوہ، یعنی آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ جاری تھا، اسی وقت سے میری نبوت ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو کب سے نبی مانا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اس حدیث کا مطلب حضرات شارحین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ویسے تو تقدیر کے اعتبار سے تمام انبیاء علیہم السلام کا اپنے اپنے وقت پر نبی بننا طے شدہ تھا، اور اس میں کسی خاص نبی کی کوئی خصوصیت نہ تھی، لیکن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خصوصیت یہ ہوئی کہ آپ کی نبوت کا عالم بالا میں، عالم ارواح میں اسی وقت سے اعلان کر دیا گیا، اور ہر طرف آپ کی نبوت کا شہرہ ہو گیا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی میری نبوت کا اظہار کر دیا گیا تھا۔ اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے تک کا جو 40 سال کا عرصہ ہے، اس میں ہم نبی اکرم علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ نبی ہی کہیں گے یا کچھ اور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالم ارواح میں نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت کا اعلان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی کر دیا گیا تھا، لیکن عالم دنیا میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب آپ کی پیدائش سے لے کر کے اور آپ کی بعثت کا جو عرصہ ہے 40 سال کا، اس درمیان میں آپ کو نبی موعود کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی نبوت کا وعدہ پہلے ہی سے کر دیا گیا تھا کہ آپ ہی کی ذات خاتم النبیین کی بھی مصداق ہے، اور آپ ہی کی ذات سب سے پہلے اظہار نبوت کی بھی مصداق ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ سوال ہے کہ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے اور ایک حصہ ساری دنیا والوں کو تقسیم کیا اور 99 حصے نبی اکرم علیہ السلام کو دیے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ سمجھداری اور عقل اور دانش سیدنا حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور آپ کا اس میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت جو آپ نے بیان کی ہے سوال میں، یہ قطعاً غلط اور موضوع ہے۔
اس کو ملا باقر مجلسی جو ایک شیعہ بے سند عالم ہے اس نے بلا حوالہ نقل کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت کسی صحیح روایت سے نہیں ملتا، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ اکثر انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصلحت سے بکریاں چرائی ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 2262، اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھی نبی بنایا تو انہوں نے بکریاں چرائی ہیں ضرور۔ فقال اصحابہ وانت، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی مکے والوں کے لیے کچھ اجرت کے بدلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بکریاں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے رکھنا، بکریوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، شفقت کرنا، یہ سکھلایا جائے تاکہ وہی اثر امت کے ساتھ بھی نبی کا ظاہر ہو، تو اس لیے اس مصلحت سے بکریاں چروائی گئی ہوں گی، اس میں کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے جو حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا صحیح سند سے، اور اس میں یہ ہے کہ لو وزن الایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام دنیا والوں کے ایمان سے تولا جائے تو ایمان ابو بکر جو ہے سب پر بھاری پڑ جائے گا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلیٰ درجہ کا ایمان عطا فرمایا تھا، اور آپ بلا شبہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل شخص ہیں۔ سوال ہے کہ بعض مدارس میں انجمنوں کے پروگراموں میں طلبہ اپنے اکابر کی نقل اتارتے ہیں، مثلاً ان کا انداز گفتگو، چلنے کا طریقہ، عصا پکڑنے کی نقل، ان جیسی آواز، تو سوال یہ ہے کہ شرعاً اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ قطعاً غلط ہے، اس سے کوئی اصلاح مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ہنسنے ہنسانے کا ماحول بنا کر استخفاف اور استہزاء کسی صورت بن جاتی ہے جو کسی کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ طلباء کو بھی اس سے بچنا چاہیے، اور جو انجمنوں کے نگراں حضرات ہیں ان کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسا غلط قسم کا پروگرام انجمن وغیرہ میں نہ ہو۔ سوال ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب ابن مالک کے بیٹے حبیب ابن زید، ان کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا تھا اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر تو نے میری نبوت کو نہ مانا تو میں تجھے سزا دوں گا، اور پھر ان کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر وہ انکار کرتے رہے اور کلمہ شہادت پڑھتے رہے تو دوسرا ہاتھ کاٹ دیا،
تاں کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کی وفات اور شہادت ہو گئی۔ اور جب ان کی والدہ ام عمارہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بجائے غمزدہ ہونے کے یہ فرمانے لگیں کہ اسی دن کے لیے میں نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ تو یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت ام عمارہ بہت جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے کئی مواقع پر بہت اچھے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ان کے صاحبزادے کا یہ واقعہ تاریخ و سیر کی کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ ان کے صاحبزادے کے ایمان پر استقامت کی دلیل ہے، بلکہ حضرت ام عمارہ کی بھی انتہائی صبر اور ضبط اور ایمانی پختگی کی علامت ہے، اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں، ایک تبلیغی جماعت دیوبند سے دہلی کے ارادے سے اس طرح چلی کہ اولاً 3 دن مظفر نگر رکنا ہے، پھر دہلی جانا ہے، تو وہ جماعت دیوبند سے نکلنے کے بعد مسافر ہوگی یا مظفر نگر سے مسافر ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر دیوبند سے روانہ ہوتے وقت ہی دہلی جانے کا ارادہ تھا اور مظفر نگر میں 3 دن ٹھہرنے کا قصد تھا تو وہ مظفر نگر میں قصر کرے گی، کیونکہ اس کا سفر دیوبند سے شروع ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے ارادہ صرف مظفر نگر کا تھا، دلی جانے کا نہیں تھا، پھر مظفر نگر سے دلی کا ارادہ بن گیا، تو اب مظفر نگر میں قصر نہیں کرے گی، اتمام کرے گی۔ جیسی صورتحال ہو اس پر عمل کیا جائے۔ سوال ہے کہ حرمت مساہرت کی بنا پر شوہر اور بیوی کے درمیان حرمت ثابت ہو گئی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ دونوں عمر رسیدہ ہیں، تو اس حالت میں بیوی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور خدمت کے لیے کوئی دوسرا شخص بھی بظاہر میسر نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ دور دور سے خدمت کر سکتی ہے، کھانا وانا بنا کے دے دے، لیکن ہاتھ وغیرہ نہ لگائے اور تنہائی میں نہ رہے، بس دور دور سے خدمت وغیرہ کر سکتی ہے۔ سوال ہے کہ بہت سی خواتین کا شریعت کے اعتبار سے پردہ ہوتا ہے، لیکن گھر میں زیادہ آمد و رفت یا رشتہ داری ہونے کی وجہ سے پردے کا اہتمام نہیں ہو پاتا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جب وہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزاریں تو اس دوران ان سے پردہ کیا جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عدت ہو یا غیر عدت، نامحرموں سے تو پردہ ہونا ہی چاہیے۔ البتہ جو لوگ گھر میں بہت زیادہ آتے جاتے ہیں اور ان سے پوری طرح چہرہ وغیرہ چھپانا مشکل ہے، تو چہرے کے علاوہ تمام اعضاء کو چھپا کر ان کے ساتھ بات چیت وغیرہ کی جا سکتی ہے، بس تنہائی نہیں ہونی چاہیے اور دیگر اعضاء ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ سوال ہے کہ باپردہ اور بے پردہ خاتون کے دیکھنے کے گناہ میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں کو بالقصد دیکھنا گناہ ہے۔ بلا قصد نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، لیکن بالقصد دیکھنا اور اس سے نفس کا حظ لینا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ خاتون بے پردہ ہو یا باپردہ، دونوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ فتنہ دونوں جگہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔